اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب یہ حالات معاشرے پر آتے ہیں، جب یہ احوال معاشرے کے ہوتے ہیں تو ان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. پھر حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقوب فرماتے ہیں کہ مومن کو 5 قسم کی عقوبتوں کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے. 5 قسم کی عقوبتوں میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. سب سے پہلی کیا ہے؟ اس کو مرض میں گرفتار کر لیا جاتا. اور کیوں؟ تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں، اس کے اندر صفائی اور پاکی آ جائے. تو پہلی عقوبت وہ یہ کہ اس کو مرض میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اگر اس کے گناہ اور نافرمانیاں زیادہ ہیں، اس کے گناہ اور نافرمانیاں زیادہ ہیں، تو پھر اس پر مختلف قسم کی مصیبتیں لائی جاتی ہیں. کبھی بھوک مسلط ہو جاتی ہے، کبھی خوف مسلط ہو جاتا ہے، کبھی اور طرح طرح کے مسائل اس پر قدرت کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کفارہ سیئات بن جاتی ہیں یہ مصیبتیں اس کے لیے. اور اگر اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو پھر قبر میں اس کو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ تیسری عقوبت ہے جو اس کو دی جاتی ہے. اور اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ قبر کے عذاب میں بھی نہیں دھل سکے تو پھر اس کو پل صراط پر روک لیا جاتا. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہیں جو یہاں بھی اس کے نہیں دھل سکے تو وہ آخری علاج گاہ اللہ معاف کرے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور کب تک وہاں ہوتا ہے؟ جب تک اس کی مکمل صفائی نہیں ہوئی. اور یہ بڑے مشکل راستے ہیں. اس کا ایک آسان راستہ بتلایا گیا ہے. اس کا ایک آسان راستہ بتلایا گیا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی بغیر ان عقوبتوں کے صفائی ہو جائے. اگر یہ آسان پر نہیں آئے گا پھر ان 5 سے گزرنا پڑے گا. اور اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما دیں. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ توبہ اور استغفار پر آ جائے. کس پر آ جائے؟ توبہ اور استغفار پر آ جائے. یہ پہلا علاج ہے گناہوں کی اس نحوست کو صاف کرنے کا. اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں. توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ توبہ ایک عمل ہے اور ہر عمل میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اذا فات الشرط فات المشروط. شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں. ایک شرط بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہونا ہو، یہ ساری شرائط نماز میں سے ہیں. ایک شرط بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. توبہ بھی ایک عمل ہے اور اس میں 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ جو ماضی میں کیا ہے اس پر نادم ہو جائے.
حال میں اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گزشتہ کی تلافی کرے، گزشتہ کی تلافی کرے۔ اور گزشتہ کی تلافی کا مطلب کیا ہے؟ حقوق اللہ ادا نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں اور روزے نہیں رکھے ہیں، زکاتیں نہیں دیے، حج فرض تھا نہیں کیا ہے، ان کی قضا کرے۔ اور قضا کیسے کرے؟ علماء سے پوچھے۔ اور اگر حقوق العباد نہیں ادا کیے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ جمایا ہے، تو اس کو ادا کرے یا معاف کروا لے۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ 5 میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو یہ توبہ نہیں ہے۔ استغفار پڑھتا رہے ان 5 شرطوں کے ساتھ تو یہ توبہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ اگر صبح 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف ہو جائیں گے۔ اور عصر کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا بھر جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کو معاف کر دوں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا کرے؟ توبہ کرے، توبہ کرے۔ حضرت فرماتے ہیں ہماری توبہ جو ہے نا، وہ بعض اوقات مجنوں کی توبہ ہوتی۔ اس کی توبہ ہوتی ہے مجنوں کی توبہ۔ مجنوں کی توبہ کا ذکر کیا ہے کہ مجنوں لیلا پر عاشق ہو گیا، تو اس کے باپ نے ایک مرتبہ اسے پکڑ کر لے آیا اور اسے کہا بھئی آؤ حرم میں توبہ کرو۔ لیلا کے عشق سے توبہ کرو۔ وہ آیا حرم میں اور اس توبہ کرنے لگا، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں ہماری بھی ہر ایک کی جدا جدا لیلا ہے، ہماری بھی ہر ایک کی جدا جدا لیلا ہے۔ جب ہم بھی توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی مجنوں کی طرح کیا کہتے ہیں، اللہ سارے گناہوں سے توبہ ہے لیکن جو میں شیو کر رہا ہوں نا، اس سے توبہ نہیں ہے۔ ہاں جو میں حرام کھا رہا ہوں نا، اس سے توبہ، رشوت لے رہا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ ہے۔ جن پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا ان سے کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور جن گناہوں کو میں کر سکتا ہوں اس سے میری توبہ نہیں ہے۔ تو ایسی توبہ گناہوں کو نہیں مٹاتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ مزاح کرنا ہے۔ تو ان حالات کو بدلنے کا، تبدیلی کیا چیز بھائی؟ تبدیلی۔ ان حالات میں تبدیلی لانے کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ حکومت کو بدلو۔ کس کو بدلو؟ اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو۔ توبہ بدلنے کو کہتے ہیں، توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں، توبہ تبدیلی کو کہتے ہیں۔ تو تبدیلی کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے آپ سے رات کو اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا لو۔ خدا کی قسم یہ ابلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کل محشر میں اتنے رو لوگے کہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب جاؤ، اللہ پاک رحم کی نظر نہیں کریں گے۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے تبدیلی کے لیے؟ توبہ کرنی ہے۔ تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔
تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہے، لیکن سارے گناہوں سے، لیلا سے بھی، اپنی لیلا سے بھی توبہ کرنی ہے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کرنی ہے۔ دوسری بات کیا بتلائی؟ درود شریف، درود شریف کا اہتمام کرو۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہمیشہ مقبول ہے، درود کبھی مردود نہیں ہوتا، تو درود شریف کا اہتمام کرو۔ دلوں سے نفاق دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ درود شریف کا اہتمام ہے، لیکن درود بھی میڈ ان پاکستان نہ ہو، مصنون درود بہت سے ہیں، ان کا اہتمام کرو۔ یہاں کچھ میڈ ان پاکستان درود بھی بہت سے ہیں، مصنون درود بہت سے ہیں، ان کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خصوصاً جمعے کے دن، خصوصاً جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو، یہ دلوں کا نفاق دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے وہاں تو ضرور مختصر درود پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جن 3 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی، جبرائیل نے اور حضور نے اس پر آمین کہا، اس میں ایک وہ ہے جس کے سامنے فرمایا اے نبی تیرا نام لیا جائے اور تجھ پر درود نہ پڑے تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص، حضور نے اس پر آمین کہہ دیا۔ اس لیے درود کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دوسری چیز ہے جو گناہوں کے میل کو دور کرتی ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ دعا کریں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کے آداب سیکھیں۔ چوتھی چیز صدقہ کیا کریں، الصدقۃ رد البلاء، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہاں صدقہ سیکھ کر کریں، صدقہ سیکھ کر کریں۔ علماء سے پوچھیں صدقے کی ترتیب کیا ہے، اپنی طرف سے اعمال کو کر لینا اور اس کا نام صدقہ رکھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقات کی ترتیب علماء سے پوچھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں چلوں۔ اور ایک اور چیز بتلائی ہے جو ان مصائب اور آلام کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام کریں، اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام کریں۔ فرمایا تو زمین پر اللہ کا ذکر کر، آسمان والا تمہارا آسمانوں میں ذکر کرے گا، تو مخلوق میں اس کا ذکر کر، وہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو گناہوں کی نحوست کو دھو ڈالتے ہیں اور معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں نافرمانیوں سے بچنے کی اور فرمانبرداریوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔